زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ ماشاءاللہ۔ حضرت کو بھی پسند آ جائے اور میری تائید کر دیں، اور حضرت کی تائید سے بہت برکت ہو جائے۔ دیکھیے جہاں یہ آپ بیٹھے ہیں، سب لوگوں کو آپ کو معلوم تھا ایک کلر تھا، کوئی تعلیمی نظام ہمارے علاقے میں نہیں تھا۔ اور عجیب بات بتاؤں کہ ایک بھی کوئی لڑکا لڑکی ہائی اسکول یہاں پر نہیں تھا۔ یہاں یہ قائم ہوا، جن لوگوں نے قائم کیا اور اس کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ اس سے آج سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں طالب علم ہائی اسکول کر گئے، اور کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر ہو، اور کوئی دینی مدارس میں بھی لگے، ان سے بڑا فیض پہنچ رہا ہے۔ ایک معاملہ یہ تھا کہ جب یہ تعلیم حاصل ہو رہی ہے، اور میں نے شروع سے، آپ یقین کریں کہ میں نے ایک اسکول تو کھولا، لیکن مرضی میری، مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی اعلیٰ افسر بنیں گے، بلکہ یہ تھا پڑھ تو رہے ہیں کوئی اور، اگر یہاں پڑھیں تو کچھ دین کی بات انہیں معلوم ہو جائے۔ چنانچہ میں نے ایک نظام یہ بنا رکھا ہے کہ جو بھی طالب علم یہاں داخلہ لے گا انگلش میڈیم میں یا ہائی اسکول میں، اس کی نماز صحیح کرائی جائے، اور اس کو کچھ دینی تعلیم ہو، اور اردو بھی پڑھیں، اس سے بھی ایک اللہ کا فیض پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد میں کچھ لڑکیاں فارغ ہونے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بے پردہ ہو رہی ہیں، اور وہ اپنے دنیا کے اس میں مشغول ہو گئے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ایک تو شریعت میں سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، ان نمازوں کی پابندی ان کو کیسے کی جائے، اور دوسرا جو قرآن کریم کے اندر حکم ہے کہ اللہ کے رسول آپ ان کو پردے کا حکم دیجئے، یہ پردہ کیسے ہو۔ یہ دو چیز اصل پیش نظر تھی، اور یہ تھی کہ دینی معلومات بھی ہو۔ تو میں نے دیکھ کر کچھ ایک آدھ کمرہ، اس میں میں نے دینی تعلیم شروع کر دی، اور قرآن ان کا کیسے صحیح ہو ان کے لیے قاری لائے، اور اس میں قاری صاحب نے بڑی محنت سے ان کو لہجہ صحیح کرایا، قرآن بہرحال اچھے پڑھنے لگے۔ میں نے کورس میں ایک آپ کو بتاؤں، اردو کی کتاب ایسی لگا رکھی ہے کہ اس کے اندر ہر مہینے استاد یہ جائزہ لے گی کہ تم نے کتنی نمازیں چھوڑی، کتنے نہیں چھوڑی، اور ان کو باقاعدہ وہاں پر پڑھائی جائیں اگر وہ چھوڑتی ہیں۔ بہرحال ایک نظم ہوا۔ اور سب سے بڑی بات، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں پردے کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، لڑکی تو پردہ کرتی نہیں، بھائی بہووں سے زیادہ ضروری لڑکیوں کا پردہ ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ مدرسے سے بچی نکلتی ہیں، چاروں طرف ایک برقعے میں نظر آتی ہیں، اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا، کوئی دکان پہ، کوئی گھر کے باہر بے پردے لڑکی نہیں نکلتی، ان کو ایسی عادت ہو گئی۔ میں تو اپنے دل میں یہ سوچتا ہوں، اللہ جانے کہ اگر اس کا بھی مجھے ثواب مل جائے کہ لڑکیوں کا پردے کی عادت ڈال دی، تو میرے لیے تجھے بھی کافی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ تو بہرحال ایک یہ سلسلہ چلا۔ اب اس سلسلے میں ایک تھوڑا سا میں نے اور سلسلہ رکھا ہے، اور وہ سلسلہ رکھا ہے کہ جو بچے فارغ ہو رہی ہیں یا پہلے فارغ ہو چکی ہیں، ان کو ایک تخصص کا اور ایک درجہ ہو۔ یہ ساری بچی، دو کی شادی ہو رہی ہے اور باقی بچی سبھی اس میں داخلہ لے رہی ہیں، اس تخصص میں ان کو ایک تو تفصیل صحیح کرائی جائے، اور دوسرے ان کو کچھ مسائل صحیح طریقے سے بتائے جائیں،
تو ان کا 1 سال ہی ہو، کسی کا درمیان میں شادی ہو رہی تو ہو جائے، اس کے اندر کہیں اور سے بھی اگر پڑھی ہوئی ہوں. ابھی میرے پاس ایک آیا دیوبند سے وہ پڑھ کے آ رہی ہے لڑکی، وہ بھی اس میں داخلہ لینا چاہیے. بہرحال یہ انداز لوگوں کو ہے کہ بھئی یہ کچھ پڑھا تو رہے ہیں، تو اگر میں پڑھا رہا ہوں اور اس میں آپ صحیح بات کو سمجھ رہے ہیں تو میں کسی سے آپ کو معلوم ہے نہ اسکول کے لیے چندہ کرا نہ میں نے اس مدرسے کے لیے کیا، مگر اب لوگوں نے کہا کہ ہم بھی تھوڑا بہت حصہ لے لیں. میری عادت یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پڑھانے والا نہیں تھا، میرے بس کی جو تھا میں نے وہ پڑھایا. میرے پاس اللہ کے فضل سے 2 مفتی صاحب ہیں، اب بھی ان سے کتاب ایک آدھ رہ گئی تو انہوں نے کہا کہ اسے کون پڑھائے گا. میں نے کہا چلو بھائی میں بوڑھا آدمی ہوں، تھوڑا بہت میں بھی حصہ لے لوں. پھر 1-2 کتاب میں ابھی اللہ کے فضل سے پڑھا دیتا ہوں، میری کچھ حاضری بھی ہو جاتی ہے، دیکھ ریکھ بھی ہو جاتی ہے. اب بہرحال یہ سلسلہ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اس وقت میں ایک سب سے بڑی شخصیت جس کو میں سمجھتا ہوں حضرت مولانا سید شاہ بلال صاحب تشریف رکھتے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے، مجھے تو جب مدرسہ قائم کیا تھا کچھ انداز بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی شخصیتیں اس جنگل کے اندر آ جائیں گی. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے لوگ آتے ہیں کشمیر سے، دہلی سے، کہاں سے، کوشش کرتے ہیں. پتہ نہیں مجھ سے کیا محبت ہوئی، ایک دم میرے کہتے ہی حضرت نے کہا کہ بھائی قبول ہے. میں بس میرے لیے دعا کرو کہ میں آ جاؤں. حضرت کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، دل کا آپریشن ہوا ہے. اب پتہ نہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی کہ حضرت جب تشریف رکھتے ہیں. تو میں اپنی بات بھی رکھ رہا ہوں کہ بھئی میرا یہ سلسلہ ہے، اس کی آپ تعریف کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو میرے پاس جگہ محدود تھی، مگر اس محدود جگہ کے اندر بھی میں نے کوشش کی. میں نے ہمارے شاہد منظور صاحب ہیں ان سے کہا میں نے کہ بھئی ابھی تو بچے جو ہے پیڑ کے نیچے پڑتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تم تو مولانا ہو، میں نے تو بزرگوں کا دیکھا ہے کہ انہوں نے پیڑ کے نیچے بڑی شخصیت ہو گئی. ہم نے کہا چلو ہم پیڑ کے نیچے. بہرحال ہم نے ایک سایہ کیا، تھوڑا بہت وہ ہو گیا. اب میرے پاس اتنا سایہ ہو گیا جو بچی پڑھ رہی ہیں. انشاءاللہ اگر 100 بچی بھی اور آ جائیں تو ان کے لیے اب جگہ ہو گئی. تو اب میرا تو ایک ہی درخواست ہے کہ آپ کچھ بھی نہ دیں، بچوں کو پڑھا لیں. اور جب بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کے لیے پڑھانے کو دیکھ کے ہم سے زبردستی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سے بھی حصہ لو، کچھ نہ کچھ. میرے بہت سے میرے عزیز ہیں، خاص طور سے دہلی کے سلیم اور دوسرے، وہ یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں آج گورنمنٹ کے اندر. وہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اسی مدرسے کے اندر پڑھے. اور اسی طریقے سے میرا بچہ ہے وہ بھی انجینئر ہو گیا. اور 7 بچے کتنے انجینئر ہیں، مگر مدرسے کی طرف ان کا ایک بہت بڑا امدادی وہ بھی ہے. اور ان سے یہ ہے کہ ہم سے بھی کچھ کام لے لو. اب دیکھو مجھے پتا ہے کہ میرے یہاں ایک کمیٹی بھی ہے، وہ بالکل کوشش کرتی ہے. اور جو ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جو بے انتہا محبت رکھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں کوئی پریشانی ہے کچھ ہے. تو بھائی میں کمپیوٹر کا بھی سلسلہ شروع کر رہا ہوں کہ یہاں پر کمپیوٹر ہو جائے اور اس کو کوئی لڑکی ہی پڑھانے والی ہو، ان بچوں کے کچھ کمپیوٹر کی بھی تعلیم آ جائے. تو بھائی اگر میرا پوزیشن صحیح ہے تو آپ اس کے اندر تعاون کریں. اور تعاون میرا صرف یہ ہے کہ آپ بچوں کو بھیجیں اور بھجوائیں. اور بھائی آپ اگر کچھ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو بھائی ابھی عورتیں ہیں، مجھ سے بہت نے کہا کہ بھائی ہم کبھی جو آپ اکٹھا کر لو، میں سب کا نام نہیں لے سکتا، بلکہ آپ اکٹھا کر لو، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. میں حضرت سے دعا کرواؤں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو قبول کریں. چند لوگوں نے مجھے ابھی کچھ دیا بھی ہے. بھائی ایک تو میں جو یہ لڑکی فارغ ہو رہی ہیں، ان فارغ ہونے کے لیے کئی چیز آ گئی. میں اپنی طرف سے اسکول کے اور مدرسے کی طرف سے ان کو 1 گھنٹہ دیتا تھا اور ایک سند بھی میں دیتا تھا. اب ایک سند اور ایک ان کے لیے اور بھی ایک تحفہ ہے، وہ تو مدرسے کی طرف سے مل رہا ہے. میری بیٹی گوہر ہے، وہ ان کو اسکارف لائی ہے. ایسے ہی میری بھابھی ہیں، انہوں نے ایک اور شیشے کا بڑا فریم دیا ہے، ہر بچے کے لیے دیا ہے. اسی طریقے سے اور بھی کئی تحفے ہیں. ایک ڈاکٹر فجر محمد ہیں، انہوں نے ایک ڈائریوں کا سیٹ دیا ہے ان بچوں کے لیے. تو ایک تو ان لوگوں نے دیا ہے اور ایک یہ سند ہوتی ہے جو مدرسے کی طرف سے. میرا
کوشش یہ ہوگی کہ میں سند آپ کو تقسیم کراؤں اور حضرت کے دست مبارک سے تقسیم کراؤں، اور ان کو لڑکیاں نہیں لیں گی بلکہ جو لڑکیوں کے والد یا بھائی ہوں وہ لیں گے۔ انہیں اندازہ بھی ہوگا کہ ہماری بچے نے کتنا پڑھ لیا، تو بھائی ایک دوسرے کو یہ درخواست ہے۔ اور یہ بچیوں کے لیے جو بچی فارغ ہوئی ہیں، ہمارے پردھان جو افضال ہیں انہوں نے سب بچیوں کو 1,000 روپے انعام کے دیے، اور یہ بھی کہا ہے کہ کوئی اگر مدرسے کی یا کوئی بچوں کی ضرورت ہو کسی بھی اعتبار سے کتابوں کی کچھ ہم تیار ہیں۔ اس لیے انہوں نے 21,000 روپے اور نقد بھی دے دیے کہ بھئی فی الحال تو یہ لو، اور اگر کوئی ضرورت ہوگی تو مجھے بتاؤ۔ بہرحال وہ پہلے سے ہر طریقے سے مدرسے کو تیار رکھتے ہیں، ان کو ایک اس طریقے سے محبت بھی ہے مدرسے سے، اساتذہ سے، اسی طریقے سے محمد عارف ہیں